کالعدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد نامزد کیے گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد نامزد کیے گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد بھی کیا گیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر یہ ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ تو کالعدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ رکن اے جے کے اسمبلی عبد الماجد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبد الماجد صاحب اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ فتنہ الخوارج اور بھارت کے ساتھ مل کر آزاد جموں کشمیر میں بے امنی پھیلانے والوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ کافی دن سے پروسیس چل رہا تھا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے ان کے ساتھ ڈائیلاگز کیے گئے، پھر اس کے بعد اے پی سی بلائی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہر سطح کی انگیج کیا گیا۔ لیکن جس وقت ریاست کو اس بات کا ادراک ہوا کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں، جو ان کے روابط ہیں، وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں اور یہ جو لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کو پہلے کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پے در پے یہ جو ایشوز آ رہے ہیں، ابھی ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، بلکہ کچھ ہیڈ بنی بھی ان کے سر پہ رکھی گئی ہے کہ ان کی اطلاع دینے والوں کو
گورنمنٹ اس میں 1 کروڑ روپے بھی دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ امن کا راستہ چھوڑ کے انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا, انتشار کا راستہ اختیار کیا. اس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اس وقت ریاست کے اندر ایک بدامنی کی کیفیت پیدا کی ہے. لامحالہ اس کا فائدہ ہندوستان اٹھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو سوشل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ان کے ان کے میجرز, ان کے تجزیہ نگار اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں, ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے. آج بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو قومی سلامتی کے ایک ادارے نے اس کے اوپر ایک کارروائی کی اور مظفر آباد سے 5 لوگوں کو اریسٹ کیا جن کے نقشے ملے, جن سے ایسے ویپنز ملے, جن سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی بالکل جو بدامنی پھیلانے کا باعث بن رہی تھی. آپ کا شکریہ عبد الماجد خان صاحب.